یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا ساری دنیا میں کہ علماء سے، مجتہدین سے، فقہا سے عوام دور ہو جائیں اور نظام ولایت فقیہ سے دور ہو جائیں، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ فقہا سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علم کے مراکز سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علماء سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ یعنی میں نے کبھی ایک سوال کیا تھا، بہت واشگاف لفظوں میں پھر کر لوں. میرا تعلق ایران سے نہیں ہے، ویسے واضح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق بھی صرف ایران سے نہیں ہے. ولایت فقیہ کا تعلق تو غدیر سے ہے، اور غدیر تمام کائنات کی جاگیر ہے. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ان کی ولایت تو نافذ ہے پوری کائنات پر، ان کی ولایت نافذ ہے پوری کائنات پر. ذرہ ذرہ مطیع فرمانے خدا ہے، اور ذرے ذرے پر اللہ کا ولی حکمراں ہے. بے شک ذرے ذرے پر اللہ کا ولی مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم جاری ہے. ایک یہ انسان وہ طبقہ ہے نا، سب سے زیادہ مشکلیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. ذرے پر، حجر پر، مدر پر، ستاروں سے لے کے ذروں تک ہر شے کو اللہ نے جو حکم دے دیا، وہ اس حکم کے پابند ہیں. حکم کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ صرف انسان. تو یہ انسان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ الگ سے ایک گورنر بٹھایا جائے، اس پر الگ سے کوئی نہ کوئی حکمراں، کوئی نگراں، کوئی گورنر بٹھایا جائے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کوفے میں تھے، تو خود امیر المومنین تھے نا کوفے میں، ظاہری طور پر، یعنی اس وقت ولایت ظاہری باطنی سب یکجا ایک نقطے پہ ہو گئی تھی. اس کے باوجود مملکت اسلامی کے مختلف صوبوں میں ان کے گورنر اور سفیر تھے یا نہیں تھے؟ تھے. کہیں جناب مالک اشتر کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ کہیں جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں جناب حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ مختلف جگہوں پر آپ نے مختلف گورنر بھیجے تھے یا نہیں؟ ولی مطلق خود تھے، مختلف جگہوں پہ گورنر تھے. اب وہاں کی رعایا یہ کہتی کہ ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو بس علی علی کرتے ہیں. یہ معقول رویہ ہے؟ نہیں ہے. اچھا، آج ایک بات کہی جائے گی کہ وہاں تو جناب حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے کسی کو دستور حکومت دیا تھا اور کہا تھا جاؤ وہاں کے تم گورنر ہو. ان کو تو نہیں لکھ کے دیا ہے، وہ دکھائیے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عمومی فیصلہ، عمومی حکم، اور ایک ہوتا ہے انسانی کوشش. آج وہ پردہ غیب میں ہیں تو ہم ان کے احکام کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں یا نہ کریں. یعنی کیا ہم مشرکوں کا نظام اختیار کر لیں؟ جنہوں نے اپنی تحریف کر دی کتاب، ان کا نظام اختیار کر لیں؟ شرق و غرب کے فاسق و فاجر مشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کر لیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبوت مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر یقین رکھتے ہیں، تو اس یقین کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے. اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے ہوں یا نہ ہو. سامنے ہو اور اطاعت کی تو کون سی بڑی اطاعت ہے؟ آقا بظاہر آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ کا فرزند بھی پردہ غیب میں ہے، پھر بھی دیکھیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہی کا نظام برقرار رہے. بس اس کوشش کا نام ہے نظام ولی فقیہ.
نظام ولایت فقیہ. اس کوشش کا نام ہے، اس انسانی کوشش کا نام ہے اہل بیت کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، اہل بیت اطہار کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے یہ کوشش ہے کہ نظام انسانی، نظام اسلامی، نظام ولایت ہو. اس لیے کہ یہی نظام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام اور نہیں ہے جو قرآن مجید سے استنباط ہو سکے. یہاں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بھی ظاہر ہے کہ پرانا ہی جملہ ہے. جب خود میں اپنے پرانے جملے دہراتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کوئی بہت زیادہ، کیونکہ بہت سے تازہ مطالب گزارش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تکرار مطلب یعنی مکرر عرض کرنا بھی ضرورتاً ہوتا ہے. بعض حضرات سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظام حکومت نہیں دیا. کہتے نہیں کہتے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دو بیانات ہیں آپ کے، ذرا غور کر لیجئے، اس میں تضاد تو نہیں ہے کہیں. ایک طرف آپ کا یہ بیان کہ قرآن مجید اور اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے، ایک مکمل نظام ہے. ہر واعظ، ہر فقیہ، ہر مفسر یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ قرآن مجید اور اسلام پوری انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے. ایک طرف یہ اعلان اور دوسری طرف یہ اعلان کہ قرآن مجید نے کوئی واضح حکومت کا دستور نہیں دیا. تو یہ نقص ہے یا کمال؟ اگر ہر شے پر روشنی ڈالی ہے تو اس انسانی زندگی میں حکومت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رجسٹریشن کرنے کہاں جاتے ہیں؟ کوئی حکومت کا نظام ہونا چاہیے. وفات ہوتی ہے کسی کی تو کہاں رجسٹریشن ہوتا ہے؟ تعلیم حاصل کرتا ہے بچہ تو سند کون رجسٹر کرتا ہے؟ کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو سہولت سفر کے لیے آپ کو پاسپورٹ وغیرہ کون جاری کرتا ہے؟ یعنی تعلیم سے لے کر، صحت سے لے کر، تجارت سے لے کر، زراعت سے لے کر، ولادت سے لے کر وفات تک پوری انسانی زندگی میں جو سب سے بڑا اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ حکومت. اور ادھر آپ بتاتے ہیں کہ پیدائش کے متعلق احکام اسلام نے دیے، تعلیم کے لیے دیے، تربیت کے لیے دیے، ہر چیز کے لیے اسلام نے احکام دیے، مگر حکومت کے لیے احکام نہیں دیے. یہ ایک تضاد ہے، واضح تضاد، صریحی تضاد اور تناقض. یہ تناقض دور کریں اور باور کریں، قرآن مجید کو کھلی ہوئی آنکھوں سے، کھلے ہوئے دل سے مطالعہ کریں. قرآن مجید نے نظام انسانی کی تنظیم کے لیے اور قیام حکومت کے لیے بھی ایک مکمل نظام اور نظریہ عطا کیا ہے جس کا نام ولایت ہے. جب معصوم موجود ہو تو معصوم کی ولایت نافذ ہوگی. جب معصوم پردے غیب میں ہو تو نائب معصوم کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس ولایت کے نظام کو نافذ کرے گا. اسے دل و جان سے قبول فرمائیں. اگر آپ کو ولایت غدیر کا حق ادا کرنا ہے، اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عہد وفا نبھانا ہے، جو بیعت کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، آپ کی روحوں نے میدان غدیر میں، آپ کی روحوں نے جو بیعت کی ہے میدان غدیر میں امیر المومنین کی، اس کا اگر حق ادا کرنا ہے تو قرآن کے نظام ولایت میں رہنا پڑے گا اور اسے برپا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اسے اختیار کرنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ ولایت تشریعی ہے، قانون سے متعلق ہے، اعتباریات میں سے ہے. ولایت امیر المومنین سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. معصوم کی ولایت سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. معصوم کی ولایت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت، خدا کی قسم رسول کی ولایت ہو یا علی کی ولایت، اس کے کرشمے زمین تا آسمان دیکھے جاتے تھے، دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے رہیں گے. کتنے معجزات ہیں جو دست علی سے ظاہر ہوئے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو معصومین سے ظاہر ہوئے ہیں،
کتنے معجزات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہو. یہ مجمع کم سے کم جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے ان مطالب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہیں معجزات کا انکار کرتے ہیں، روایات کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں معجزہ رد الشمس تک بھی کسی معجزے کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے یقین ہے ان تمام معجزات پر. میں نے کیا عرض کیا تھا تقریر کے آغاز میں؟ ولایت نفاذ توحید کا نام ہے. وجود سورج کا دلیل باری تعالی ہے، لیکن سورج کا غروب کے بعد پلٹ آنا نظام ولایت کی گواہی ہے. سورج نظر آ رہا ہے، اللہ نے بنایا ہے. سورج جس طرح جس سمت میں جا رہا ہے اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے. اللہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کا راستہ بدل دے. ظاہر کیسے ہوگا؟ ولایت کے ذریعے سے. حقیقت توحید کا اظہار اور نفاذ ولایت. یہ ولایت معصوم ہے. یہ ولایت وہ ہے کہ اس ولایت کی منزل پر کوئی دوسرا آ کے ہمسر علی ابن ابی طالب نہیں ہو سکتا. چاند اپنی جگہ چمک رہا ہے، یہ اپنے وجود سے اور اپنی روشنی سے کس کی حقیقت پہ دلیل ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر کہ وہ خالق ہے، اسی نے ہمیں نور بخشا. لیکن اس چاند کو کوئی صاحب ولایت کبریٰ ایک اشارہ کر دے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ اعلان ولایت ہے. وجود اس کا اعلان حقیقت توحید ہے. دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر جڑ جانا، یہ اعلان نظام ولایت تکوینی معصوم ہے.